حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میرے دل میں کچھ بے چینی سی محسوس کر رہا تھا، ایک دن میں اپنے دل میں کچھ بے چینی سی محسوس کر رہا تھا، چنانچہ میں دریائے نیل کے کنارے سیر کرنے کے لیے نکلا، میرے دل میں اسے عبور کرنے کا خیال آیا تو میں نے کشتی میں سوار ہو کر اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور پھر نہ اٹھایا۔ جب کشتی دریا کے کنارے پہنچی تو میں نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا تو اپنی دائیں جانب دیکھا کہ ایک حسین لڑکی دکھائی دی جس کی گود میں سارنگی پڑی ہوئی تھی، اس کے سامنے شراب اور دائیں جانب صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے دل میں کہا اے نفس، تو 70 سال کی عبادت کے بعد بھی اس کشتی میں ایک ایسی شرابی قوم کے درمیان پھنس گیا ہے جو اعلانیہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتی ہے۔ اتنے میں وہ لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی اے بزرگ انسان، کیا آپ کچھ پینا چاہیں گے؟ میں نے جواب دیا اگر میرے اللہ عز و جل نے مجھے کچھ پلایا تو پی لوں گا۔ چنانچہ اس لڑکی نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ وہ میرے لیے شراب کا پیالہ بھر دے۔ اس نے حکم کے مطابق شراب کا جام بھر کر مجھے پیش کر دیا۔ جب پیالہ میرے ہاتھوں میں آیا تو مجھے کپ کپی طاری ہو گئی۔ لڑکی نے پوچھا اے شیخ، شراب کیوں نہیں پیتے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں گانا گاؤں تاکہ تم شراب پیو، یا پھر تم گانا گاؤ کہ ہم شراب پیئیں؟ میں نے کہا میں نغمہ سناتا ہوں، تم شراب پیو۔ وہ بولی ٹھیک ہے تم سناؤ، تو ہم تمہارا نغمہ سنتے ہیں۔ پھر میں نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے قرآن پاک پڑھنے والے قاری کی تلاوت رات کی تاریکی میں گانا گانے والی لڑکی اور بانسری سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ اے قرآن مجید کو دلکش آواز سے پڑھنے والے، تیری کیا شان ہے؟ اس خوبصورت قرات کو رب جلیل عز و جل سماعت فرما رہا ہے۔ تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے آنسو بہ رہے ہیں، رخسار مٹی میں لت پت ہے اور دل محبت الہی عز و جل میں مگن۔ یہ کہہ رہا ہے اے میرے مالک و مولا عز و جل، مجھے گناہوں کے بوجھ نے تجھ سے غافل رکھا، میرے گناہ بخش دے کیونکہ اب یہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ اے میرے رب عز و جل، تو نے ہمیشہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالا، بس ایسے قاری قرآن کا ٹھکانہ کل بروز قیامت جنت میں ہوگا، وہ قرب الہی عز و جل پائے گا اور اپنی رفیق جنت کے ساتھ رہے گا۔ اے اس کے لیے بہترین اختیار کرنے والے جو تجھے اختیار کرتا ہے۔ جب اس لڑکی نے ایسے پر اثر اشعار سنے تو وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی، اور جب اس کو ہوش آیا تو ریشمی لباس اتار پھینکا، سارنگی توڑ دی اور شراب دریائے نیل میں بہا دی، شراب دریا میں پھینک دی اور عرض کرنے لگی اے محترم بزرگ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ عز و جل مجھے قبول فرما لے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، جبکہ وہ اپنی مقدس کتاب میں خود ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔